سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى. ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض. بے شک تمہارا رب اللہ ہے. الذی خلق السماوات، وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر. یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن سے. یطلبہ حثیثا، وہ اس کو طلب کرتی ہے یا اس کے پیچھے آتی ہے. حثیثا، تیزی سے، وہ آ لیتی ہے اس کو حثیثا، تیزی سے. والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو، والنجوم، اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ، جو اس کے حکم کے تابع ہیں. الا، خبردار، لہ الخلق، اسی کے لیے ہے پیدا کرنا، خالق ہونا اسی کے لیے ہے، اسی کی شان کے لائق ہے. والامر، اور حکم دینا بھی اسی کی شان کے لائق ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ تعالی جو رب ہے تمام جہانوں کا. آج ہمارا سبق شروع ہوا ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 سے، اور اس آیت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا ہے کہ جن کو سمجھ کر انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تمہارا رب اللہ ہے. ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے. رب کا معنی پالنے والا، خالق، مالک، رازق. بے شک تمہارا رب اللہ، اللہ ہے. کون اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں کے اندر. 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. یہ 6 دن یہ والے بنتے ہیں: اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ. جمعے کے دن کے بارے میں ہی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، کہ اللہ نے جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. ہفتے والے دن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس دن کوئی تخلیق نہیں ہوئی، اور اسی وجہ سے اسے یوم السبت کہا جاتا ہے، کیونکہ سبت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹنا، قطع، کاٹنا. تو اس دن اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا سلسلہ ختم کر دیا، یعنی جو چیزیں بنانی تھی، پیدا کرنی تھی، وہ پیدا کر دی، اور تخلیق کا معاملہ اللہ نے قطع کر دیا. تو اس لیے اس کو یوم السبت کہا جاتا ہے، کاٹنے کا دن. یعنی اس دن اللہ نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں بنایا. تو 6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سارا کچھ اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا. یہاں پر ایک اور بات جو مفسرین نے لکھی ہے کہ وہ دن کون سا دن تھا. آیا وہ جو ہمارا دنیا کا دن ہے، جو طلوع شمس سے شروع ہوتا ہے اور غروب شمس میں ختم ہوتا ہے، یہ والے دن مراد تھے، یا جو ہے نا وہ یہ دن 1000 سال کے برابر جو اللہ کے ہیں، اللہ کے ہاں ہے، وہ دن مراد ہے؟ کس طرح اس کی گنتی کو شمار کیا جائے گا، کون سا دن اس کو سمجھا جائے گا؟ تو اس بارے میں علماء کی مختلف رائے ہے، مختلف اقوال ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ دن یہ ہمارے دنوں کے اعتبار سے ماننے والا جو معاملہ ہے وہ محل نظر اس لیے بن جاتا ہے کہ یہ ہمارا دن تو طلوع شمس سے شروع ہوتا ہے اور غروب شمس پہ ختم ہوتا ہے. تو اس وقت تو نہ شمس تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے.
یہ تو سارا کچھ اللہ نے آسمان اور زمین بنانے کے بعد ان کو جو ہے نا وہ بنایا ہے. تو اس وقت تو سورج چاند تھا ہی نہیں, تو اس سورج چاند کے متعلقہ جو معاملات ہیں وہ پھر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بہرحال اب یہ دن, اس کی کیا کیفیت تھی, اس کی کتنی لمبائی تھی اور کتنا یہ وقت تھا, اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم جو بھی کہیں گے وہ محض اپنے اندازوں سے کہیں گے, اور بہتر ہے کہ اپنے انداز سے کچھ بھی نہ کہا جائے. جتنی بات اللہ نے بیان کر دی ہے ہم اسی کو مانیں. اللہ نے کہا کہ 6 دن کے اندر میں نے آسمان اور زمین اور ساری جو کائنات ہے ہر چیز اس کو میں نے بنایا. اب ہمیں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے 6 دن میں بنایا. اب وہ دن کیسے تھے؟ وہ ہمارے ان دنوں جیسے تھے. اگر اپنے ان دنوں جیسے مانے تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ کیونکہ ہمارے دن تو سورج کے ساتھ متعلقہ ہیں, اور سورج اس وقت تھا نہیں. سورج تو بنا ہے بعد کے اندر, چاند بھی بعد کے اندر, ستارے بھی بعد کے اندر, آسمان اور زمین بنانے کے بعد اللہ نے یہ سب بنایا ہے. تو لہذا اب وہ دن کتنے سالوں کا تھا, یا کتنے مہینوں کا تھا, یا کتنے وقت کا تھا, یہ حقیقت اس کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ہم اس کو اللہ پہ ہی چھوڑتے ہیں. جو بھی وہ تھا, جس طرح بھی تھا, اللہ نے کہہ دیا کہ 6 دنوں میں نے بنایا ہے. لہذا ہم اس کو جو ہے وہ 6 دن شمار, اس طرح ہم اس پر ایمان رکھ لیتے ہیں کہ وہ 6 دنوں میں اللہ نے جو ہے نا وہ ان کو بنایا. تو 7ویں دن اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا. پھر اس کے بعد ایک اور بات یہاں پر آتی ہے کہ اللہ تو لفظ کن کہہ کر سب کچھ پیدا کر سکتا ہے. ایک لمحے کے اندر وہ کن کہے تو ساری کائنات یا جو بھی چاہے وہ بن سکتا ہے. تو پھر اللہ نے 6 دن کیوں لگائے آسمان بنانے میں, زمین بنانے میں, درخت, شجر و حجر اور سمندر, دریا, ندی, نالے, پہاڑ, یہ سب کچھ اللہ نے بنایا. 6 دن کیوں لگائے جبکہ اللہ تو لفظ کن کہہ کر ایک لمحے کے اندر جو چاہے بنا سکتا ہے؟ تو پھر 6 دن لگانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بھی حکمت کیا ہے حقیقت میں اللہ ہی جانتا ہے. حقیقت میں اس کی حکمت کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے 6 دنوں میں یہ سب کچھ کیوں بنایا. بہرحال کچھ علماء نے اس کی حکمت ایک بیان کی ہے, وہ یہ کہ اللہ نے باوجود اس کے کہ وہ کن کہہ کر ایک لمحے میں ہر چیز پیدا کر سکتا تھا, پھر بھی اس نے 6 دنوں میں بنا کے اپنی مخلوق کو اس بات کا سبق دیا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو آرام سے, وقار سے اور بتدریج کام کرنا چاہیے. یکمشت ایک لمحے میں کرنے کی کوشش کرنا اور پھر وہ کام کا نہ ہونا اور پھر اس کو چھوڑ دینا, یہ کوئی عقل مندی نہیں. تھوڑا تھوڑا کر کے آرام سے, سکون کے ساتھ اور آہستہ آہستہ کر کے وہ کام کرو تو وہ کام جو ہے نا وہ پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے. تو اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اشارہ کیا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی کام کر لو, پورا زور لگا کے ایک دن خوب کام کرو اور اگلے دن کچھ بھی نہ کرو, تو یہ کوئی بات نہیں ہے. ایک دن چنگا جناب زور لا کے سارا کام کرو تو اگلے دن ویلے بہ رہے ہو تو جو ساری لتا تھا کی ہے کون ساری باما تھا کہ سارے کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے بہتر ہے کہ بندہ تھوڑا تھوڑا کام کر کے مسلسل کرتا رہے. جو تسلسل کے ساتھ کیا جانے والا کام ہوتا ہے اس میں زیادہ خیر ہوتی ہے, زیادہ اس میں برکت ہوتی ہے. تو یہ ایک حکمت اس میں سے بعض علماء کرام نے بیان کی ہے. باقی اصل حکمت اس کی کیا ہے کہ اللہ نے باوجود اس کے کہ وہ ایک لمحے میں سب کچھ بنا سکتا تھا, پھر اس نے 6 دن میں کیوں بنایا, اس اصل حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان ربکم, بے شک تمہارا رب اللہ ہے, الذی خلق السماوات والارض, وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, فی 6 ایام 6 دنوں میں, ثم استوى علی العرش, پھر وہ مستوی ہو گیا عرش پر. جب ابھی آسمان زمین نہیں بنے تھے تو احادیث میں آتا ہے اللہ کا عرش پانیوں کے اوپر تھا, پانیوں کے اوپر اللہ کا عرش تھا. پھر اس کے بعد جب اللہ تعالی نے آسمان بنائے, زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا, تو زمین کو پیدا کرنے کے بعد, آسمان بنانے کے بعد اللہ تعالی نے کیا کیا, اپنا عرش آسمانوں سے اوپر لے گیا. اللہ تعالیٰ اپنا عرش کہاں لے گیا؟ 7 آسمانوں کے اوپر. اس کے اوپر اس کی کرسی ہے, اس نے اپنے لیے کرسی بنائی جو پوری کائنات کو اپنے اندر محیط کیے ہوئے ہے. واسیہ کرسی السماوات والارض, کہ زمین و آسمان ہر چیز سے اس کی کرسی وسیع ہے. اس نے کرسی بنائی, اس کرسی کے اوپر پھر اللہ کا اپنا عرش اللہ نے رکھا, اور پھر عرش کے اوپر وہ مستوی ہو گیا, عرش کے اوپر اس نے قرار پکڑا. ثم استوى علی العرش, پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. اس حوالے سے بھی یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے, اللہ کا عرش پر مستوی ہونا
یہ اللہ کی صفت ہے. اور اللہ کی تمام صفات کو ماننے کا طریقہ جو سلف صالحین سے ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو کیسے ماننا ہے؟ بلا تکییف ولا تمثیل ولا تحریف ولا تعطیل. نہ تو اللہ کی مثالوں کو اس میں کوئی تحریف کرنی ہے، رد و بدل نہیں کرنا، یعنی اس کا معنی یہ ہے تو اس کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے، یہ جو چیز ہے اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، اس میں تحریف نہیں کرنی. اللہ نے اگر اپنے چہرے کا ذکر کیا نا تو چہرے کا معنی نہیں بدلنا. اگر اللہ نے ہاتھ کا ذکر کیا ہے تو ہاتھ کا معنی نہیں بدلنا. اگر اللہ نے اپنے جو ہے نا وہ چڑھنے کا یا اترنے کا یا آنے کا ذکر کیا ہے تو اس کا معنی نہیں بدلنا. آنے کا معنی آنا ہی ہے، چڑھنے کا معنی چڑھنا ہی ہے، اترنے کا معنی اترنا ہی ہے. ٹھیک ہے، چہرے کا معنی چہرہ ہی ہے، ہاتھ کا معنی ہاتھ ہی ہے. اس کے اندر معنی کو تبدیل نہیں کرنا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے اس کی مثال نہیں دینی کہ اللہ کا چہرہ ایسا ہوگا، اللہ کے ہاتھ ایسے ہوں گے، مثال نہیں دینی. نمبر 3 اس کی کیفیت نہیں بیان کرنی. جس طرح کہ ابھی آ گیا ثم استوى علی العرش کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، تو کیسے مستوی ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا بیٹھنے کا انداز کیسے ہوگا، وہ اس نے پاؤں کہاں رکھے ہوں گے، وہ کس انداز میں بیٹھا ہوگا، اس کے بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی، یہ نہیں بیان کرنی، اس کے بارے میں نہیں سوچنا. آ گیا ہے کہ ثم استوى علی العرش، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں بلا تکییف، اس کی کیفیت کو بیان کیے بغیر، کیفیت کے بارے میں جو ہے نا وہ اپنا وقت ضائع کیے بغیر کہ کیفیت اس کی کیسی ہے، یہ نہیں. ہم اس کی کیفیت کو نہ جانتے ہیں نہ اس کی کیفیت کو بیان کر سکتے ہیں، لہذا ہم مانیں گے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. کیسے مستوی ہے نہ اس کی کیفیت کا ہمیں پتہ ہے، نہ ہم اس کو کسی چیز کے ساتھ مثال دے سکتے ہیں، نہ ہم اس کے اندر کسی قسم کا معنی بدل سکتے ہیں، اور بلا تعطیل ہم اس کے اندر اللہ کی صفتوں کا انکار بھی نہیں کر سکتے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے نہیں جی ہم یہ مانتے نہیں ہیں، نہیں، انکار بھی نہیں کرنا، کیفیت بھی بیان نہیں کرنی، مثال بھی نہیں دینی، اور اس کے اندر معنی میں کسی قسم کا رد و بدل بھی نہیں کرنا. تو اللہ کی تمام صفات کو کیسے ماننا ہے؟ کما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ کی شان کو لائق ہے، جس طرح کہ اللہ کی شان کو وہ اپنے عرش پر مستوی ہے. کیسے مستوی ہے؟ جیسے اس کی شان ہے. اللہ اپنے عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے. کیسے قرار پکڑے ہوئے ہے؟ بیٹھا ہوا ہے. کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے. ہمیں نہیں پتا کیسے بیٹھا ہوا ہے، کیسے اس نے قرار پکڑا ہے. تو یہ ہے ثم استوى علی العرش، استوائے عرش. اللہ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہے. کیسے مستوی ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے. ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. تو یہ ہے اس حوالے سے یہ مسئلہ ہمیشہ اپنے ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا. کب مستوی ہوا؟ جب اس نے آسمان بنائے. آسمان بنانے کے بعد پھر وہ اپنا عرش اوپر لے گیا اور خود بھی عرش پر مستوی ہو گیا. کیسے ہوا؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اس بارے میں بڑی بڑی موٹی اور ضخیم کتابیں علماء کرام نے لکھی ہیں اور اس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں. اور ایسے گروہ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. اور ایسے گروہ بھی موجود ہیں جو اللہ کی صفات کا معنی بدل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ سے مراد طاقت ہے. چہرے سے مراد چہرہ نہیں ہے، چہرے سے مراد اس کی توجہ ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ معنی بدل دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں. ایسے گروہ موجود ہیں، ایسے گروہ موجود ہیں جو اللہ کی صفتوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور ایسے گروہ موجود ہیں جو اللہ کی صفات کی تشبیہ دیتے ہیں. مشبہہ ان کو کہا جاتا ہے. تو وہ بھی جو ہے نا وہ غلط بات ہے. ان گروہوں کے حوالے سے کئی قسم گروہ ہیں. ایک کرامیہ گروہ ہے، ایک جہمیہ گروہ ہے، ایک معتزلہ گروہ ہے. یہ وہ ہیں جو اللہ کی صفات کے اندر تعریف کرنے والے، انکار کرنے والے، مثالیں دینے والے، کیفیتیں بیان کرنے والے. لیکن اہل السنت والجماعت، اہل الحدیث، محدثین، سلف صالحین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے جو چیز ہمیں ملی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی صفات کو اسی طرح ماننا ہے جس طرح قرآن اور حدیث میں آ گئی ہیں. اور ساتھ کیا کہنا ہے کہ ہم اللہ کی صفات کو مانیں گے، انکار بھی نہیں کریں گے، اس کی مثال بھی نہیں دیں گے، اس کی کیفیت بیان نہیں کریں گے، اور اس کے معنی میں رد و بدل نہیں کریں گے. کیسے مانیں گے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے.
جیسے وہ بہتر سمجھتا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اب یہ جو ہے ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس حوالے سے بڑی کمال جملہ فرمایا ہے۔ ان کے دور کے اندر بھی ایسے لوگ جو منکرین صفات الہیہ موجود تھے، تو انہوں نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول والسوال عنہ بدعۃ۔ فرماتے ہیں اللہ نے کہا کہ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوا، استوا ہمیں معلوم ہے، استوا ہمیں معلوم ہے، وکیفیتہ مجہول، اس کی کیفیت نہیں معلوم، اللہ نے بتائی نہیں، رسول اللہ نے بتائی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا اللہ کا استوا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، اس کی کیفیت نہیں معلوم، اور اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، غلط بات ہے، نہیں سوال کرنا۔ ہمیں اس جو ہے نا وہ چیز میں نہیں پڑھنا کہ اللہ کیسے مستوی ہے، جیسے بھی ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے وہ ہو گیا مستوی، بس ٹھیک ہے۔ وہ اپنے عرش پر بیٹھا ہے، کیسے بیٹھا ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ وہ اپنے کرسی کے اوپر قدم رکھے ہوئے، کیسے رکھے ہوئے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اس کی کرسی کیسی ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اس کا عرش کیسا ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس کا طریقہ سکھایا، اس پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر۔ فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ فرمایا یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے رات کے ساتھ دن کو۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے رات کے ساتھ دن کو، دن کو ڈھانپتا ہے کس کے ساتھ، رات کے ساتھ، اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ رات کے ساتھ دن کو ڈھانپتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے رات کے ساتھ دن کو۔ یطلبہ حثیثا، فرمایا وہ اس کو پا لیتی ہے یا آ لیتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، وہ اس کو آ لیتی ہے حثیثا، بڑی تیزی کے ساتھ، یعنی وہ رات بڑی تیزی کے ساتھ دن کو جو ہے نا وہ آ لیتی ہے، ہیں جی۔ اور مطلب کیا ہے تیزی کے ساتھ کا مطلب کیا ہے، جیسے دن ختم ہوتا ہے فوراً رات آ جاتی ہے، جیسے ہی رات ختم ہوتی ہے فوراً دن آ جاتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی جو ہے نا وہ لیٹ نہیں ہوتی، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ فرمایا وہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ رات جو ہے نا دن کو آ لیتی ہے۔ والشمس والقمر، اور اس نے سورج کو بھی پیدا کیا، والقمر، اور چاند کو بھی پیدا کیا، والنجوم، اور ستاروں کو بھی پیدا کیا، مسخرات بامری، یہ سب چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ جو ہے نا وہ سورج اللہ کے حکم کے تابع ہے، چاند اللہ کے حکم کے تابع ہے، ستارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ کوئی بھی اللہ کے حکم سے ایک جو ہے نا وہ ذرہ برابر بھی اس میں جو ہے نا وہ رد و بدل یہاں کو آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اور میں سورج اور چاند اور ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا مسخرات بامرہ، جو اس کے حکم کے تابع ہیں، اس کے حکم کے مطابق جب سے اس نے بنایا ہے تب سے وہ چل رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی یا اللہ کے حکم سے دائیں بائیں نہیں ہٹے۔ الا خبردار، لہ الخلق، اسی کے لیے ہے سب چیزوں کو پیدا کرنا، سب چیزوں کا خالق ہونا اسی کی شان کے لائق ہے، وہی سب چیزوں کا خالق ہے، اسی نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ کی چیز ہے، چلو صبح آئے گا انشاءاللہ پھر کریں گے۔ فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کے لیے ہے الخلق، سب چیزوں کو پیدا کرنا، سب چیزوں کا خالق وہی ہے، والامر، اور ہر قسم کا حکم بھی اللہ ہی کے لیے ہے، سب کا حاکم بھی وہی ہے اور سب چیزوں کا خالق بھی وہی ہے، ساری کائنات کا خالق اور حاکم اللہ ہی کی ذات ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ تعالی جو رب ہے تمام جہانوں کا، جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، وہ بڑا بابرکت ذات ہے۔ تو اب ان چیزوں کو انسان جب ان کی گہرائی میں جا کر ان کا مطالعہ کرتا ہے تو پھر انسان کو اللہ کی معرفت جو ہے نا وہ حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ فرماتے ہیں پکارو اپنے رب کو تضرعا، گڑ گڑا کر، وخفیا، اور چپکے چپکے، انہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو، حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے اللہ تعالی محبت نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ فساد کرو زمین میں بعد اصلاحها، اصلاح کے بعد یعنی اس کی درستگی کے بعد اس کے اندر فساد برپا نہ کرو۔ وادعوه خوفا وطمعا، اور اللہ کو پکارو اس سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے، طمع رکھتے ہوئے، لالچ رکھتے ہوئے۔
ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی قریب ہے احسان کرنے والوں کے۔ ان دو آیتوں میں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بیان کی ہیں، 4 چیزوں کی تلقین کی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کو کیسے پکارا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا، اللہ کو گڑ گڑا کے پکارو، آہوزاری کر کے، اللہ کے سامنے روو، گڑ گڑاؤ، اس کے سامنے جو ہے نا وہ رونے کی، اگر رونا نہیں آتا تو رونے کا منہ ہی بنا لو، جس طرح حدیث میں آتا ہے اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ ہی بنا لو اس کے سامنے، اور آہوزاری کرو، بار بار اس سے التجائیں کرو، جی گڑ گڑاؤ اس کے سامنے۔ وخفیہ، اور چپ کے اللہ تعالیٰ کو پکارو، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، آہوزاری کرو، اور خفیہ طریقے سے دعا کرو، چپ کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ جس طرح کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، بعض لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ بڑی اونچی اونچی جو ہے نا وہ اللہ کو پکار رہے ہیں، بلند آواز، بڑی اونچی اونچی اللہ کو آوازیں دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، اپنی آواز کو پست رکھو، اتنا اپنا جو ہے نا وہ اونچا آواز نکالتے ہو، اپنے لیے مشکل پیدا کرتے ہو، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہو، اپنی آواز کو پست رکھو، کیونکہ تم جس کو پکار رہے ہو وہ نہ بہرا ہے نہ تم سے غائب ہے، وہ تمہاری دعائیں سننے والا ہے اور قریب ہے۔ جس طرح کہ قرآن میں بھی آتا ہے اللہ رحمہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اونچی اونچی آواز سے ایسے ہی شور شرابہ کر کے اللہ کو پکارنا یہ بات جو ہے نا وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بات کیا ہے، کس طرح پکارنا چاہیے اللہ کو؟ گڑ گڑا کر اور چپ کے آہستہ آواز سے اللہ کو پکارو، کیونکہ وہ تمہاری آہستہ آواز سے بھی سنتا ہے، وہ نہ بہرا ہے کہ وہ سنے نہ وہ غائب ہے اس کو پتہ نہ چلے، وہ سنتا ہے، وہ تمہارے بڑا قریب ہے، وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے چپ کے اس کو پکارو اور گڑ گڑا کر آہوزاری کر کے اس کو پکارو۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس حوالے سے اس میں یہ چیز آئی ہے کہ دعا میں زیادتی نہ کی جائے، دعا میں زیادتی نہ کی، کیا مطلب؟ یعنی اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کے دعا نہ کی جائے، اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کے دعا نہ کی جائے۔ اس حوالے سے مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ اب ایک بندہ ہے، اس انسان کو پتہ ہے کہ نہ میں اس شعبے میں ہوں، نہ میں اس جو ہے نا وہ لائن میں ہوں، نہ میرا کوئی ایسا ذہن ہے، نہ جو ہے نا وہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، نہ یہ میرے لائق ہے، تو ایک بندہ دعا کرے، مثال میں دعا کروں یا اللہ مجھے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دے، یا اللہ مجھے صدر پاکستان بنا۔ اب مجھے پتا ہے کہ میں صدر پاکستان کا وزیر اعظم بن کے میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ میرے لائن ہی نہیں ہے، میرا شعبہ ہی نہیں ہے، میں ان چیزوں کو جانتے نہیں ہوں، مجھے ان چیزوں سے سروکار ہی نہیں ہے، میری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے، میرا اتنا مرتبہ ہی نہیں ہے، تو اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، وہ یہ بھی ایک انداز میں اللہ تعالیٰ سے مذاق کرنے والی بات ہوگی نا۔ اب دیکھو نا، میں دعا کروں یا اللہ مجھے ہیلی کاپٹر دے دے، مجھے ہیلی کاپٹر دے دے، ہیلی کاپٹر، اچھا ہیلی کاپٹر اللہ مجھے دے چھڑے گا تو پھر میں کی کروں گا؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کو جتنی چیز کی ضرورت ہے، جتنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ضرورت ہے اور میں اسی کے لائق ہوں اور میں اسی سے اپنا کام چلا سکتا ہوں، آپ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بات سمجھ بھی آتی ہے، بات سمجھ بھی آتی ہے۔ اب آپ اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو گویا یہ تو ایسی ہے جیسے اللہ سے مذاق کرنے والی بات ہو گئی۔ تو یہ مطلب ہے انہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا، زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ایک اس کا یہ بھی مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ دعا کرنے کے اندر ایسے مسجع مکفہ الفاظ استعمال کرنا کہ دھیان ان الفاظوں کی طرف رہے اور یہ پتہ ہی نہ ہو کہ مانگ کیا رہے ہیں۔ ہاں جی، بندہ اب میں دعا کرنے لگوں اور میں ایسے الفاظ بیان کرنے شروع کر دوں کہ میرا دھیان یہی ہو کہ میں نے پہلے یہ لفظ یہ بولا ہے، اب دوسرا اس کے مطابق اس کے وزن کے برابر میں نے بولنا ہے، تیسرا میں نے اس کے وزن کے برابر بولنا ہے، تو میں وہ الفاظ ہی ملاتا رہوں اور اس کے انداز ہی میں بناتا رہوں اور مجھے پتہ ہی نہ، میری توجہ اللہ کی طرف مانگنے کی طرف ہو ہی نہ، الفاظوں کی طرف ہی میری توجہ ہو،
تو ایسے مسجع مکفّا الفاظ کہہ کر اللہ سے دعائیں مانگنا، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ مطلب انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے رب کو پکارو، گڑ گڑا کر پکارو اور خفیہ انداز میں پکارو اور اپنے مرتبے اور حیثیت کے مطابق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں اصلاح کے بعد، درستگی کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو. ایک جگہ پر امن و امان ہے، ایک جگہ پر حالات بالکل درست ہیں، تو تم وہاں پر فساد برپا کرنے والوں میں شامل نہ ہو. جس جگہ پر امن و امان ہے، حالات ٹھیک ہیں، معاملات درست ہیں، وہاں پر تم زمین کے اندر فساد برپا نہ کرو. یعنی ایسے اعمال نہ کرو کہ جن اعمال کی وجہ سے وہاں پر فساد برپا ہو جائے، یا جو فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر تم اپنے آپ کو شامل نہ کرو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ تم زمین کے اندر اصلاح کے بعد، اس کی درستگی کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو. اور چوتھی بات وادعوه خوفا وطمعا، اللہ کو پکارو خوف اور طمع کے درمیان. اللہ کو پکارو خوف اور طمع کے درمیان. کیا مطلب؟ یعنی جب تم اللہ کو پکارو، اس سے دعا مانگو، تو تمہارے دل میں اللہ کے عذابوں کا، اس کی پکڑ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کی جو ہے نا موت اس حال میں واقع ہو کہ وہ خوف اور طمع کے درمیان ہو، اس کو اللہ کے عذابوں کا ڈر بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے جب دعا مانگنی ہے تو دعا کے اندر یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہیں مجھے اپنا عذاب نہ دے دے، کہیں اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ کرے، کہیں اللہ مجھے سزا نہ دے. وہ طمع، اور طمع بھی ہونا چاہیے، لالچ بھی ہونا چاہیے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے ضرور معاف کر دے گا، مجھے اس کی رحمت کی بڑی امید ہے. یعنی اتنا خوف بھی نہ ہو کہ رحمت کی امید ہی نہ رہے، اور اتنی رحمت کی امید بھی نہ ہو کہ بندہ رحمت کی امید پر گناہ کرتا جائے. وہ خیر صلاح اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کر لو ٹھیک ہے، اللہ بڑا غفور ہے، ایسے بھی نہیں کرنا. یعنی اتنی رحمت کی امید بھی نہ ہو کہ بندہ اس کی بنیاد پر گناہ کرتا جائے، اور اتنا خوف بھی نہ ہو کہ بندے اللہ کی رحمت کی امید ہی نہ رہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نہ امید نہیں ہونا. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کی رحمت کی امید پر تم گناہ کرنے شروع کر دو. خیر صلی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، جو مرضی کریے اور اللہ معاف کر چھڑے گا. نہیں، بین کام ہونا چاہیے. اللہ کے عذابوں کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے. فرمایا یہ 4 کام جو ہے نا وہ اللہ نے کرنے کی تلقین کی ہے کہ یہ 4 کام کرو. تو جب یہ 4 کام ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے بڑا قریب ہے. یعنی ایسا کام جب کرو گے تو محسنین میں شمار ہو جاؤ گے، اور اللہ کی رحمت محسنین کے بڑا قریب ہوتی ہے. احسان کرنے والوں کے اللہ کی رحمت بڑی قریب ہوتی ہے. تو گویا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہمیں محسن بننا پڑے گا، احسان کرنے والا بننا پڑے گا. اور احسان کا ایک معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا. حدیث کے اندر سوال کیا گیا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول مال احسان، جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت تو نہیں بنا سکتا تو کم از کم اس انداز میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. تو ایسی کیفیت پیدا کرنا، تب انسان میں ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. بندہ ہاتھ باندھے کھڑا ہو، ایسے انداز سے کھڑا ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ کیفیت نہیں بن سکتی تو کم از کم یہ کیفیت بنا لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب یہ بھی کیفیت بن جائے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بھی کھرک نہیں ہوتی. ہمارے کھرک ہوتی نا بہت زیادہ، ایک کھرک ہو تو نہیں ہوتی، جو ایمان ہوئے کہ اللہ مینوں دیکھ رہا ہے، پھر بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ کی رحمت قریب ہی ہوتی ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے، احسان کرنے والوں کے. وہو الذی یرسل الرياح، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرم بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی بنا کر، بشرا بنا کر، خوشخبری دینے والی بنا کر. یہ جو بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں تو لوگ سیانے کہتے ہیں لو جی ہوا دس دی کہ بارش ہونے والی ہے جی. تو یہ جو بارش سے پہلے اپنی رحمت سے پہلے اللہ ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری دینے والی بنا کر خوشخبری کی سیرت دیتی ہیں کہ بارش آ رہی ہے. فرمایا اور وہ کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے
جو بیچتا ہے ہواؤں کو بشرم بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر، بشرا بنا کر، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب اٹھاتی ہیں وہ ہوائیں سحابا بادلوں کو، ثقالا بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں، ہوائیں جاتی ہیں اور پھر پانی اپنے اندر بھر کے پھر وہ بوجھل پانی اٹھا کر لے کے آتی ہیں، سقناہ، جب وہ ہوائیں ہمارے حکم سے پانی بھر کے لاتی ہیں، سقناہ، پھر ہم ان ہواؤں کو چلاتے ہیں، سقناہ، پھر ہم ان ہواؤں کو، ان بادلوں والی پانیوں والی ہواؤں کو چلاتے ہیں، کہاں؟ لبلد میت، مردہ شہر کی طرف، جو زمین بنجر ہو چکی ہے، بانج ہو چکی ہے، جو زمین کو پانی کی ضرورت ہے، مردہ ہو چکی ہے، بنجر زمین کو مردہ بولتے ہیں، اس مردہ زمین کی طرف ہم اس کو جو ہے نا وہ چلاتے ہیں، اس پانی والی ہواؤں کو، فانزلنا به الماء، پھر ہم اتارتے ہیں وہاں پر پانی، فانزلنا به الماء، پھر ہم اتارتے ہیں وہاں پر پانی بارش کی صورت میں، فاخرجنا به من كل الثمرات، پھر ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے پھل، نباتات، انگوریاں، پھل پھول، غلہ جات، سبزیاں، ترکاریاں، سب کچھ پھر ہم اس پانی کے ذریعے، ان پھلوں سے، اس پانی کے ذریعے وہ زمین سے نکالتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس میں جو ہے نا وہ اپنی الوہیت اور ربوبیت کے حوالے سے، اسباب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان کیے ہیں، کیا کہ اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے اپنی رحمت سے پہلے، یہاں تک کہ جب ہوائیں بھاری بادلوں کو، پانی والے بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، ہم ان بادلوں کو چلاتے ہیں، ان ہواؤں کو چلاتے ہیں لبلد میت، مردہ شہر کی طرف، پھر ہم اتارتے ہیں اس پانی کو وہاں پر، فاخرجنا به من كل الثمرات، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل۔ یہ ساری بیان کر کے نا اللہ نے ساتھ ہی مردوں کو زندہ کرنے والی اپنی قدرت کا بھی اظہار کر دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کیویں مردہ زندہ کر سکتا ہے، اللہ فرماتا ہے کذالک نخرج الموتى، جس طرح ہم پانی گرا کر مردہ زمین، پھٹی ہوئی زمین جو خشکی کی وجہ سے پھٹ چکی ہوتی ہے، دراڑیں اس میں پڑ چکی ہوتی ہیں، کچھ اگانے کے قابل نہیں ہوتی، خشک ہو چکی ہوتی ہے، ہم پانی برسا کر اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اس میں سے پھل پھول، غلے، اناج اور پھل ہر قسم کے اس میں سے اگاتے ہیں نا، اور میں جس طرح ہم اس مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم نکالیں گے قیامت والے دن مردوں کو بھی قبروں سے، اور ان کو بھی زندہ کر کے تمہارے سامنے، اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم سمجھ سکو۔ جی یہ ساری بات ہم نے کیوں بیان کی ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھ حاصل کرو، تمہیں سمجھ آ جائے کہ جس طرح مردہ زمین کو اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ کرتا ہے، اس طرح اللہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، یہ جو آیت ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کی مثال دی ہے، اور بڑی کمال مثال ہے۔ فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جس وقت بارش ہوتی ہے نا، پھر زمین دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زمین ہوتی ہے بڑی اچھی پکیزہ، اس پر بارش پڑتی ہے نا تو اللہ کے حکم سے اس میں سے پھل بھی نکلتے ہیں، پھول بھی نکلتے ہیں، سبزیاں بھی نکلتی ہیں، اناج بھی نکلتا ہے، اور اس میں اور کئی چیزیں انسان کے فائدے کے لیے وہ نکلتی ہیں، ہریالی بھی ہو جاتی ہے، زمین بھی خوبصورت ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ فرمایا والبلد الطیب، اور جو پکیزہ شہر ہوتا ہے، بارش جب اس پر پڑتی ہے، یخرج نباتہ، تو نکلتی ہیں اس کی انگوریاں، باذن ربہ، اس کے رب کے حکم کے ساتھ، والذی خبث، اور ایک وہ زمین ہوتی ہے جو کس نکمی زمین، جو گندی زمین ہوتی ہے، خبیث زمین، ردی زمین، نکمی زمین، لا یخرج الا نقدا، نہیں وہ نکالتی مگر تھوڑا سا، نقیدہ میں نے تھوڑا سا، کوئی چھوٹے موٹے کو پودے ہو گئے، کوئی چھوٹے موٹے جناب کو کاش بڑا موٹا کو گپیا، کوئی چھوٹے موٹے کو پد بیٹھے ہو گئے، بس وہ کچھ بھی نہیں، لا یخرج الا نقدا، نہیں وہ نکالتی مگر تھوڑا سا۔ یہ اللہ نے ایک مثال دی ہے، کس طرح بارش، قرآن مجید میں اللہ نے بارش کو اسلام بھی کہا ہے، بارش کو کیا کہا ہے؟ اسلام۔ فرمایا جس وقت اسلام کی بارش ہوتی ہے، جس طرح بارش اترتی ہے، زمین ایک وہ ہوتی ہے کہ جو زمین جو ہے نا بڑی اچھی ہوتی ہے، جب پانی پڑتا ہے تو اس میں سے ہر چیز نکلتی ہے، اگاتی ہے۔ ایک زمین وہ ہوتی ہے کہ جس پر پانی پڑتا ہے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں اگتا، تو فرمایا یہ جو اچھی زمین جس پر پانی پڑتا ہے تو وہ اگاتی ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ ایک ہے کند ذہن، ایک ہے سریع الفہم، جلدی بات کو سمجھ آنے والا، وہ کیا ہے؟ بلد الطیب ہے۔ اور جو کند ذہن جنہوں کا سمجھ نہیں ہوتی، کون سمجھاندے رہو، سیدیاں ٹھیکریاں پاندے رہو، او دے پیڑ پلے پیندے کھ نہیں، وہ ہے والذی خبث۔ ایک بات۔ دوسری بات،
جو نصیحت کو قبول کرنے والا دل ہوتا ہے، وعد و نصیحت کو قبول کرنے والا دل، وہ ہے بلد طیب. اور جنہوں مرضی جنہ مرضی سمجھاتے رہو اور دل سے اثر ہی کوئی نہ ہوئے، وہ ہے بلدی خابوسا. پھر اس کے بعد مومن کا دل وہ ہے بلد طیب، منافق یا کافر کا دل وہ ہے بلدی خابوسا. پاکیزہ انسان وہ ہے بلد طیب، اور گندا اور ناپاک انسان وہ ہے ولدی خابوسا. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مثالیں دی ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جو اللہ نے علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے نا، اسلام والا، فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح موسلادھار بارش اترتی ہے زمین پر، تو زمین کے 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک زمین وہ ہوتی ہے کہ جو پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، پانی کو اپنے اندر کیا کر لیتی ہے؟ جذب کر لیتی ہے. جب جذب کرتی ہے تو وہ خود بھی تر و تازہ ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے. پھر اس میں سے پھل پھول اناج غلے وغیرہ اگتے ہیں، وہ خود بھی ہری بھری ہو جاتی ہے اور لوگوں کو بھی اس سے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے. خود بھی ہری بھری ہو جاتی ہے اور لوگوں کو بھی اس سے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے. دوسری وہ زمین ہے کہ جس کے اندر گڑھے وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی پتھریلی زمین ہے، اس میں گڑھے وغیرہ بنے ہوئے ہیں. اب جس وقت بارش اترتی ہے تو وہ چونکہ پتھریلی ہوتی ہے، اس میں اگتا تو کچھ نہیں ہے، اس اپنے آپ کو زمین کو فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کچھ اگتا ہی نہیں ہے، وہ پتھریلی ہے. لیکن ان گڑھوں کے اندر پانی ٹھہر جاتا ہے تو لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، جانور بھی پانی پیتے ہیں. یعنی زمین کو اپنے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا لیکن اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تیسری مثال وہ زمین جو بالکل کلر ہوتی ہے، نہ وہ پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ایسا گڑھے ہوتے ہیں کہ جہاں پر پانی ٹھہر جائے، بلکہ وہ کلر والی زمین ہوتی ہے. جیسے پانی آتا جاتا ہے چٹیل میدان کی طرح، ویسے وہ آگے گراتی جاتی ہے. تو یہ 3 قسم کی مثال. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جب اسلام کی بارش ہوتی ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں، خود بھی مومن بنتے ہیں، لوگوں کو بھی وعظ و نصیحت کرتے ہیں. ان کو اپنے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے، لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. دوسری وہ قسم ہے کہ جو جب اسلام کی بارش ہوتی ہے اپنے آپ کا ان کو فائدہ نہیں ہوتا، یعنی خود عمل نہیں کرتے لیکن لوگوں کو بتاتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے لیکن لوگوں کو، وہ پتھریلی زمین والی مثال. اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ اپنے آپ کو فائدہ نہ کو کہنے کو فائدہ، وہ کلر زمین والی مثال، جن میں پانی آیا انجی روڑ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بدترین قسم ہے ان لوگوں کی جن کو نہ اپنے آپ کو کوئی فائدہ نہ آگے لوگوں کو کوئی فائدہ. تو سب سے بہترین زمین کون سی ہے؟ جو پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور اس کو اپنے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور جب وہ اگاتی ہے تو لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی نے مثال بیان کی ہے. تو یہی اسی کا اشارہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا بل بالد الطیب. اور جو پاکیزہ شہر ہوتے ہیں، پاکیزہ زمین ہوتی ہے، یخرج نباتہ باذن ربہ، نکلتی ہیں اس کی انگوریاں اس کے رب کے حکم سے. والذی خبوثا، اور وہ جو نکمی زمین ہوتی ہے، ردی زمین، لا یخرج، وہ نہیں نکالتی الا نقیدا، مگر کو تھوڑا بہت. کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکریہ ادا کرتے ہیں، شکر کرنے والی قوم کے لیے ہم آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے رات سے دن کو. یطلبہ حثیثا، وہ رات اس کو آ لیتی ہے بڑی جلدی تیزی کے ساتھ. والشمس والقمر، اور اس نے پیدا کیا چاند کو، سورج کو اور چاند کو، والنجوم، اور ستاروں کو، مسخرات بامری، جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں. الا، خبردار، لہ الخلق والامر، اسی کے لیے ہے ہر چیز کو پیدا کرنا اور ہر چیز کو حکم دینا. سب چیزوں کا خالق بھی وہی ہے، سب چیزوں کا حاکم بھی وہی ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو رب العالمین ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، بلاؤ اپنے رب کو تضرعا وخفیۃ، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، چپکے چپکے اپنے رب کو بلاؤ اور گڑ گڑا کر اپنے رب کو بلاؤ. انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد. وادعوہ خوفا وطمعا،
اور پکارو اس کو خوف اور طمع سے، یعنی اس کو پکارتے وقت تمہارے دل میں اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں کے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت سے پہلے، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ بوجھل ہو جاتی ہیں، جب وہ اٹھاتی ہیں سحابا ثقالا بوجھل بادلوں کو، بھاری بادلوں کو، سقناہ لبلد میت، تو ہم ان ہواؤں کو، ان بادلوں کو چلاتے ہیں مردہ شہر کی طرف، فانزلنا به الماء، پھر ہم اتارتے ہیں اس پانی کو، اس جگہ پر اس پانی کو اتارتے ہیں، بارش کو، فاخرجنا به من كل الثمرات، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ساتھ ہر قسم کے پھل، کذالک نخرج الموتى، جس طرح ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو بھی قبروں سے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربہ، اور پاکیزہ شہر وہ نکلتی ہیں اس کی انگوریاں، وہ نکالتے ہیں، یخرج نبات، نکلتی ہیں اس کی انگوریاں، باذن ربہ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، والذی خبث، اور وہ جو گندا شہر ہے، گندی زمین ہے، نکمی زمین ہے، لا یخرج الا ناکدا، نہیں وہ نکالتی مگر نہیں نکلتا اسے مگر بہت کم، تھوڑا بہت۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون